आजमाना, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यही माने इब्तला के वे, इब्तला यब्तली आजमाना। इबला युबली जो आता है बाब इफ़ाल से, उसमें आता है किसी को किसी तकलीफ में डालकर उसको निखारना, कि उसका जौहर निखर जाए, उसके अंदर जो खैर है वो और चमक जाए, लोगों को भी मालूम हो जाए कि ये शख्स इस मकाम का अहल है, इसके अंदर ये सलाहियत है, इसमें ये कुव्वत मौजूद है। तो ये गोया कि अहले ईमान की सलाहियतों को निखारने के लिए और उनके दर्जात की तरक्की के लिए भी अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ये मुसीबतें और इम्तिहानात जो है आजमाइश के हवाले से अफराद पर भी इज्तिमाई तौर पर भी लाता है। और एक इसका और भी है, अहले ईमान पर इस तरह के इब्तिला व आजमाइश की एक नौइयत और भी है, और वो ये है कि जो भी आपसे गैर इरादी तौर पर, या ये कि आपने कोई गुनाह इरादी तौर पर भी कर लिया, अल्लाह ताला उसकी सजा इसी दुनिया में देकर आखिरत की सजा से महफूज कर दे। गोया कि इससे बड़ा खैर क्या होगा। यहाँ की सजा क्या है, झेल ली आपने, बुखार आ गया, टांग टूट गई, चलिए 3 महीने आप बिस्तर पर पड़े रहे ना, और क्या हुआ, कुछ नहीं। लेकिन ये क्या आखिरत की सजा मिलती है, बहुत अजीम हो। लिहाजा कफारा बनाता है अल्लाह ताला गुनाह, जो भी गुनाह हो गए, गलतियां हो गई है, उनका कफारा अल्लाह ताला बंदे मोमिन के लिए, हुजूर की एक हदीस है, उसका मतलब मुझे इस वक्त याद नहीं है, कि मोमिन का मामला अजीब है, उससे कोई तकलीफ पहुंचती है, सब्र करता है, उसके गुनाहों का कफारा बन जाता है, और अगर कोई खूबी मिलती है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो ये मामला जो है अल्लाह ताला की तरफ से बंदे मोमिन के हक में खैर, कि दर हकीकत उसके उन गुनाहों की पादाश कि जो उसने यहाँ कर लिए, यही दुनिया में देकर धो दिया जाए, पाक कर दिया जाए। जैसे आपको मालूम है, धोबी जो है कपड़े को भट्टी में चढ़ाता है, गर्म पानी में डालता है, नहीं डालता, ताकि उसका मैल निकले, उसके आगे पटकता भी है जरा उसको, ताकि वो मैल अच्छी तरह छट जाए उससे। इसी तरह अगर दुनिया में हमारे मैल छट जाएं, दुनिया में अगर हमारे गुनाह धुल जाएं, तो ये बड़े नफे का सौदा है, बड़े नफे का सौदा है, बड़े नफे का सौदा है। इस एतबार से आप गौर कीजिए कि अगर ये हकाइक हमारे सामने रहे तो क्या कोई तकलीफ दुनिया की हमें भारी महसूस होगी। हमें तो बताया ये गया है कि आसान तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बू शैयन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, जरा आने के उसी में तुम्हारे लिए खैर है, तुम्हें नहीं पता, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो, जरा आने के उसमें तुम्हारा शर है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। अल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इस हवाले से सुबुर्दुम बितो माया खेशरा खुदानी हिसाबे कमो बेशरा, ए अल्लाह, इसको कहते हैं तफवीज। ये सूरह तगाबुन के दर्स में ये तमाम मज़ामीन तफसील से आते हैं कि ईमान के जो बातनी सवारात हैं उसमें सबसे पहले मकाम रज़ा है, फिर तफवीज, तवक्कुल है। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नतीजा नहीं निकला। एक नतीजा ये निकले, एक बच्चे ने बहुत मेहनत की, दिन रात काम किया, फेल हो गया इम्तिहान। अब सदमे से कमर टूट सकती है उसकी, लेकिन नहीं, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इसी में मेरे लिए खैर रखी, इसलिए कि हमारी मेहनत से कुछ नहीं होगा, हमारे मादी वसाइल से कुछ नहीं होगा, होगा अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मशीयत से। ये हमारे लिए खास तौर पर इस एतबार से बहुत अहम नुक्ता है। हम सब राह हक के मुसाफिर हैं, अपने अपने बस पड़ते मेहनत कर रहे हैं, वक्त भी सर्फ कर रहे हैं, माल भी सर्फ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, लेकिन फर्ज कीजिए जैसा कि है, फिर वाकई फर्ज क्या कीजिए, वो तो वाकई सामने की बात है, नताइज निकलते नजर नहीं आ रहे, कदम नहीं बढ़ रहे, हमारी तरफ लोगों का रुजू आम नहीं है। ठीक है, इस पर कतन बददिल होने की बात नहीं, ये अल्लाह ताला की मशीयत में होगा, जब वो चाहेगा तब होगा। हमारा काम यह कि अपना फर्ज अदा किए चले जाए बस,
اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں، ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ رہے، یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی، ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے۔ اس کے لیے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 10 برس ہیں، جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وحی کا، اس کے بعد سے پہلے 10 برس دن رات کی محنت، شدید مشقت، یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو اس صدمے میں ہلاک کر لیں گے؟ یہ ایمان نہیں لا رہے، اس قدر صدمہ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی 950 برس بھی حضور دعوت دیتے تھے، آپ کا کام تھا، آپ کا فرض تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، 950 برس تک دعوت دی۔ وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یہ تو ہم مانتے ہی نا، اگر قرآن کے اندر نص قطعی صریح الفاظ نہ ہوتے کہ 950 برس تک رہے، ورنہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ابھی عمر زیادہ تھی لوگ۔ بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے۔ جو شے بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت عطا کر دے وہی اس کا علاج ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے، اس کی دوا نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسیٹامول، بخار کی شدت کو کم کر دے، وہ کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج تو ہوگا اگر معلوم ہوگی کون سے جراثیم ہے، کس کی وجہ سے ہے، اس کا صحیح اینٹی بایوٹک کون سا ہے، وہ علاج ہوگا، یہ علاج نہیں ہے۔ لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا، وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہاں کھول دیا اس مضمون کو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، زمین میں یعنی زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، طوفان آ گیا، ولا فی انفسکم، خاص تمہاری جان میں، تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں ٹی بی لگ گئی، تمہیں کوئی اور بیماری آ گئی، تمہیں کینسر ہو گیا، معاذ اللہ ہوتا ہے، آخر ہوتا ہے دنیا میں، انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر، نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں، کتاب اللہ کے علم کی کتاب، ام الکتاب، اس میں پہلے سے درج موجود ہے۔ یہ الٹپ نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا۔ آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ صاحب میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آ کے مجھے دھکا مار دیا۔ اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی، اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو۔ اچانک کا کیا سوال؟ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، علم کامل، ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، مستقبل، ماضی، کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود ہے۔ لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے اللہ کے علم سے آیا، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا ان ذالک علی اللہ یسیر۔ یہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ کا علم کامل، ما کانا ما یکون کو حاوی ہے۔ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، تاکہ تم
افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، جاتی رہے، چھن جائیں۔ کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ما فاتکم، فات سے ہی فوتیدگی ہے نا۔ جو شے بھی نکل جائے، چلی جائے، ہاتھ سے جاتی رہے، چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ کیا کرو۔ اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے، یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا۔ کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے، وہ ہے اللہ۔ لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے، کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا، لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے، اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجرم سمجھیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آدمی مسکرا کے رہ جائے، جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش منش آدمی جا رہا تھا، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا، اس کے سر پہ لگ گیا کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا۔ اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو، یہ تو رب کے مارے سے۔ اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہو گیا، اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا، اپنے لیے کس نے ایک مصیبت جو ہے وہ مول لے لی، وہ بیچ میں تم آ گئے ہو۔ پتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کا عذاب، اس کا وبال